اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ انشقاق کی ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے، اور امید ہے کہ آپ نے پچھلی جو صورتیں ہیں ان کی تفسیر سن لی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ اچھا، اس میں آیت نمبر 1 کا ترجمہ دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی آسمان کے بارے میں پڑھا ہے، تو اس میں جو پچھلی صورت تھی سورہ انفطار، اس میں بھی یہی تھا کہ اذا السماء انفطرت، یعنی کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور یہاں پر بھی یہی ہے اذا السماء انشقت، یعنی کہ شق ہو جائے گا، یعنی کہ جب دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ جیسے شق القمر ہے، چاند کا 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر کیا جاتا ہے، اسی طرح اذا السماء انشقت یعنی کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، مطلب اللہ تعالیٰ اپنی ہی پیدا کردہ مخلوق کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس وقت اس کی ویلیو کیا ہوگی، اس وقت اس کی حیثیت کیا ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو جو اتنے وسیع پیمانے پہ پھیلا ہوا آسمان ہے وہ بھی پھٹ جائے گا۔ آیت نمبر 2، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور اسی کے لائق وہ ہے، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی۔ اچھا، یہ آگے ہے کہ اسی کے لائق وہ ہے، یعنی کہ جو آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، اس دنیا کی بنائی ہوئی ہر مخلوق، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق کہلاتی ہے۔ تو وہ اس وقت نا ایسا ہوگا کہ وہ بھی کان لگائے بیٹھی ہوگی کہ قیامت جب آئے گی تو جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا، آسمان اور زمین کا جو بھی کام ان کے اوپر سپرد کیا گیا ہے وہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ جیسے آسمان کے سپرد کیا گیا ہے کہ تمہیں اس وقت پھاڑ دیا جائے گا، تمہیں اس وقت مطلب بالکل ایسا ہو جائے گا جیسا وہ پہلے نہیں تھا۔ دنیا کے اندر جس خوبصورتی سے آسمان کو سجایا گیا ہے وہ ساری سجاوٹ ختم کر دی جائے گی اور اس کا بالکل اپوزٹ ہو جائے گا۔ تو وہ آسمان جو ہے وہ کان لگا کے بیٹھا ہوگا کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے گا ویسے ہی اس نے تکمیل کرنی ہے اس کی، کیونکہ وہ جو آسمان ہے وہ کیا ہے، اللہ کی مخلوق ہے اور اس نے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اسی طرح آگے زمین کا ذکر کیا گیا ہے کہ زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی اور اس میں جو ہے اسے وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی۔ یعنی کہ زمین کو جو ہے بالکل ایسے کر دیا جائے گا کہ جیسے وہ ابھی کیا ہے، ہماری زمین کے اوپر پہاڑ ہیں، اونچی نیچی تھوڑی سی زمین ہے، کہیں پہ سمندر ہے، کہیں پہ پلین ہے، کہیں پہ تھوڑے سے پلیٹوز بنے ہوئے ہیں، پھر کہیں پہ آپ کو ہلز نظر آتے ہیں، کوئی پہاڑی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے کہ اس وقت بالکل الٹ پلٹ سب ہو جائے گا، اور زمین کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، جیسے ہم معدنیات کی بات کریں، یعنی کہ زمین کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں بنائی ہوئی جس سے انسان اپنی زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے، وہ سب زمین اگل کے باہر لے آئے گی۔ ٹھیک ہے، اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی۔ اس سے مطلب کیا ہے کہ زمین کو بھی جیسے ہی حکم اللہ تعالیٰ دیں گے ویسے، کیونکہ وہ ایک ہائی الرٹ نہیں کہتا انسان کے، اس طرح سے وہ ہائی الرٹ ہو کے اللہ تعالیٰ کی سب مخلوقات ہوں گی، اور وہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے گا ویسے ہی وہ اپنی زمین اپنے اندر سے سارا معدنیات، سارے منرلز، سونے چاندی وغیرہ سب اگل کے باہر رکھ دے گی۔ تو اس بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو دریائے فرات کا ذکر کیا جاتا ہے جو کہ عراق میں ہے، تو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا پہاڑ باہر کی طرف ابھرے گا، یعنی کہ اوپر کی طرف آئے گا۔ اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منع کیا کہ کوئی بھی اس کے قریب نہ جائے، وہاں سے کچھ بھی نہ لے، اور اس سونے کے پیچھے، کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ قیمتی ہے دنیا میں بہت زیادہ، تو اس کے پیچھے بہت زیادہ قتل و غارت ہوگی کہ نہیں یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، اور اس کو مطلب ہر کوئی لینا چاہے گا۔
تو اسی طرح سے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ تو بتائی گئی، لیکن قیامت کے وقت کیا ہوگا کہ زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ اگل کر باہر کی طرف نکال دے گی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اور اسی کے لائق وہ ہے، یعنی کہ زمین کی بات کی گئی ہے، اے انسان، یا ایھا الانسان کی بات کی گئی ہے کہ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، اب دیکھیں یہاں پہ کسی بھی مسلمان کو، مومن کو نہیں مخاطب کیا گیا، اے انسان، یعنی کہ یا ایھا الانسان، انسان دین پہ بھی ہو سکتا ہے، دین کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی مذہب ہو سکتا ہے اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی پیدا کیے ہوئے انسانوں سے بات کی ہے کہ تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ تم انسان لوگ جتنی مرضی محنت کر لو، مشقت کر لو، جیسی بھی زندگی گزار لو، عیاشی میں گزارو یا غربت میں گزارو، ڈیپینڈ ہو کے گزارو، انڈیپینڈنٹ گزارو، مطلب جیسی بھی گناہوں میں گزارو، ثوابوں میں گزارو، حکم مانو نہ مانو، کسی طرح بھی جس طرح کی تمہیں محنتیں اور مشقتیں کرنی ہیں، بالآخر ہونا کیا ہے کہ اس دنیا سے جا کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ یعنی کہ ملاقات کرنے سے مطلب کیا ہے کہ اپنے جتنے بھی ہمارے اعمال ہوں گے وہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ رکھ دے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کتنی امپورٹنٹ ہے، اور یہ سب انسانوں سے بات کی ہے کہ اے انسان تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے بالآخر ملاقات کرنے والا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تو اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، رائٹ ہینڈ کی بات کی جا رہی ہے کہ داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ جائے گا۔ اب دیکھیں رائٹ ہینڈ کی بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب ہم فرشتوں کی بات کرتے ہیں، کرامن کاتبین کی بات کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی آپ نے دیکھا ہے نا کہ رائٹ سائڈ پہ یعنی کہ دائیں طرف جو ہمارا فرشتہ ہے وہ ہماری اچھائیاں لکھ رہا ہوتا ہے، ہماری اچھی چیزیں لکھ رہا ہوتا ہے، اور جو لیفٹ سائڈ پہ ہے جو کہ الٹے ہاتھ کی طرف فرشتہ موجود ہے، بائیں جانب وہ ہماری وہ کام لکھ رہا ہوتا ہے جو کہ ہم نے اللہ کے حکم کے منافی کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوگا قیامت کے وقت، اللہ تعالیٰ اعمال جو ہیں وہ ایسے جو مطلب رائٹ ہینڈ پہ ان لوگوں کے اعمال دیے جائیں گے جو نیک لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ان کا حساب بڑی آسانی سے لیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ نا ایک حدیث بھی ہے کہ حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ جس کا حساب لیا گیا وہ تو ہلاک ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب حساب لیا جائے گا، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی بتائی ہے پڑھنے کے لیے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے میرے پروردگار میرا حساب آسان فرمانا، ٹھیک ہے، یہ نماز کے فوراً بعد پڑھ لینی چاہیے یہ دعا کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اس کے بارے میں یہ کہ دیکھیں اب آسانی کس طرح سے ہوگی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے سرسری سا ایک انسان ایسا ہوگا کہ اس کا حساب اللہ تعالیٰ اس کی ساری چیزیں دیکھیں گے، چیک کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے، ہلکا سا سرسری سا دیکھا اور اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم جنت میں جاؤ، اور ایک بندہ وہ ہوگا کہ جس کے بارے میں پوچھا جائے گا اچھا تم یہ بتاؤ تم نے یہ گناہ فلاں ٹائم پہ کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا، اچھا جی کیوں کیا تھا، اب کیوں کا جواب کیا ہوگا، کیوں کا جواب تو کچھ بھی نہیں ہوگا کہ کیوں کیا تھا میں نے فلاں گناہ، کوئی پتہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ اگر حساب سٹارٹ ہو گیا ہے تو اوبیسلی اس میں سے مائنس پلس کی جائیں گی چیزیں، ٹھیک ہے، اتنے تمہارے ثواب ہو گئے، اتنے تم نے اچھے کام کیے، اتنے تم نے برے کام کیے، لیکن ہمیں دعا کیا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے میرے پروردگار اس وقت میرا حساب کو آسان کر دے، یعنی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہم بخشے جائیں، یعنی کہ سرسریزہ ہمارا حساب ہو، اللہ تعالیٰ دیکھے اور اس کے بعد کہے کہ ٹھیک ہے تم جنت میں جاؤ۔ اور یہاں پہ دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی گئی ہے، اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ اہل یعنی کہ اس کے جو گھر والے ہوں گے، اور گھر والوں میں اس کے جنت کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں جس میں حوریں اور باقی مخلوقات جو اس کی خدمت میں ہوں گی اس وقت، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، باقی اس کے اپنے اہل و عیال بھی ہو سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر آپ کے گھر والے دین پہ ہوں گے، اگر وہ جنت میں موجود ہوں گے تو انسان کی ملاقات وہاں اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل کے، اپنے رشتہ داروں کی جنت میں ضرور ہوگی، تو وہ ہنسی خوشی ان کے اندر لوٹ کر جائے گا، کیونکہ اس نے انہی گھر والوں کے ساتھ دنیا میں محنت کی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کا نام لیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں اللہ کی مدد کی، ٹھیک ہے،
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اہل کی جانب ہنسی خوشی لوٹ آئے گا، اور کتنی مبارک گھڑی ہوگی۔ اب دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اچھا کچھ ہمیں ملتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اپنی فیملی کو دیں، ہم اپنی فیملی کے لیے اچھا کریں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر ہم کتنے انشاءاللہ خوش ہوں گے کہ ہمارے گھر والے بھی ہمیں وہاں پہ ملیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں بالکل الٹا ہے، 11، 12، 13، یہ 3-4 آیتیں ہیں جن میں اس کا اپوزٹ بتایا گیا ہے۔ ظاہر ہے جہاں پہ جنت کا، اچھائیوں کا اور دائیں ہاتھ کا ذکر کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ لیفٹ کا کیوں نہیں ذکر کیا جائے گا، لیفٹ ہینڈ کا ذکر کیوں نہیں کیا جائے گا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا، یعنی کہ اس کا اعمال نامہ اس کے رائٹ ہینڈ کے بجائے اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، اور وہ بھی بیک سے، مطلب اتنا کم تر اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ لے اپنے اعمال دیکھ تو نے کیا کیا تھا، اور وہ شخص اس وقت اتنا پچھتائے گا کہ وہ کہے گا کہ کاش مجھے موت آ جائے، یعنی کہ وہاں پہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے وہ ہولناکیاں دیکھے گا کہ وہ خود موت مانگے گا کہ یا اللہ مجھے ایسی موت دے دے کہ میں دوبارہ زندہ ہی نہ ہوں اور میں دیکھوں ہی نہیں یہ سب کچھ، لیکن موت تو پھر ایک ہی بار آئے گی، اور اس کے بعد تو موت کو بھی کیونکہ موت بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے تو موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ تو پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا ہے کہ اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ شخص اپنے متعلقین میں دنیا میں خوش تھا، یعنی کہ جیسے ہم نے اوپر دیکھا کہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے تو وہ اپنے اہل و عیال کے پاس جائیں گے اور وہ ہنسی خوشی جائیں گے، خوش ہوں گے، اور یہاں پہ ایک ایسے انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا جو جہنم میں جائیں گے، اور پھر وہ وہاں پر اپنے اہل و عیال کے ساتھ دنیا میں خوش تھا، یعنی کہ دنیا میں تو عیاشی کی اس نے اور اپنا وقت جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ لگایا جہاں پہ لگانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وقت تو ایک اتنی زیادہ قیمتی چیز ہے کہ اس کو تو ضائع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب آپ عبادتیں کریں، آپ نمازیں پڑھیں، قرآن کی بات کریں، اس کے بعد آپ کے پاس کہاں اتنا وقت بچتا ہے کہ آپ اس کو ضائع کر سکیں؟ تو وہ شخص وہ ہوگا کہ جو اس وقت کو ضائع کرتا رہا ہوگا اچھے اعمال کو کرنے کے بجائے۔ اور اس میں بھی ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا حساب ضرور لیں گے، اور اس میں بڑی اہم چیز ہے جیسے عمر ہے، انسان کو عمر کتنی دی گئی، ایج کتنی دی گئی، اس نے اس عمر میں کیا کیا، اگر کسی کی 40 سال عمر تھی، 50 سال، 60 سال عمر تھی تو اس نے وہ وقت کہاں لگایا۔ خاص کر جوانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جوانی کی جو عبادت ہے وہ بہت مقبول ہے، کیونکہ جوانی میں انسان کے بھٹکنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، انسان کو دنیا کی رنگینیاں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں جوانی میں، تو اس وقت اس نے اپنے وقت کو جب وہ ہٹا کٹا تھا، صحیح سلامت تھا، جب اس کے ہاتھ پیر ٹانگیں ہر چیز صحیح سلامت کام کرتی تھی، اس وقت کو اس نے اپنی اس انرجی کو اس نے کہاں لگایا، ٹھیک ہے، اس کا ہم سے حساب لیا جائے گا، اور پھر مال کا حساب لیا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں پہ لگایا، حلال تھا، حرام تھا، کس کے لیے کمایا، اور ان کھانے والوں نے بعد میں کیا کیا۔ تو ایسے ہمارے پاس بہت ساری مثالیں آتی ہیں کہ جنہوں نے شوہروں نے یا والدین نے اپنے بچوں کو حلال لقمہ نہیں کھلایا، حرام طریقے سے ان کو مال کھلایا، اور پھر اس کے بعد ان کا حشر ایسا ہوا کہ دنیا میں بھی لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان کی قبروں پہ جا کے کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں تھا، کوئی دو ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے جنت مانگنے والا بھی نہیں تھا۔ تو ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہماری اولادوں میں جھلکتے ہیں، آپ حلال کھلائیں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کی جو اولاد ہے وہ حرام کی طرف جائے گی، اگر کبھی غلطی سے جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا دیں گے اس کی طرف واپس۔ کہ علم کا حساب لیا جائے گا کہ جو علم آپ نے حاصل کیا اور حاصل کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا، آپ نے اس کو بحث و مباحثے میں ضائع کیا، آپ نے اس کو اپنی انٹلیکچوئل شو کرنے کے لیے ضائع کیا دنیا میں، جیسے کہتے ہیں شوخی مارنا کہ مجھے تو یہ بھی پتہ ہے، مجھے تو وہ بھی پتہ ہے، یا پھر آپ نے اس پہ عمل کیا، یعنی کہ جو علم آپ نے حاصل کیا اس سے جو سیکھا اس پہ آپ نے اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے اوبیسلی اس علم کو اپنے پاس نہیں رکھا، سمیٹ کے نہیں رکھا، کیونکہ علم تو بانٹنے کی چیز ہے، اس کو آپ نے بانٹ دیا، آپ نے دوسرے لوگوں میں منتقل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عمر، مال اور علم، ان چیزوں کا حساب اللہ تعالیٰ ہم سے لے گا۔ آیت نمبر 14،
इन्नहु ज़न्न अल्लन यहूरा बला इन्न रब्बहु कान बिही बसीरा। अब अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उसका ख़याल था, यानी कि जिसका पीछे ज़िक्र किया गया है, जो दुनिया में बड़ा खुश ख़ुर्रम था लेकिन वहाँ पे मौत मांगेगा, तो उसका अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया कि उसका ख़याल था कि अल्लाह की तरफ लौट कर ही ना जाएगा। ये कैसे हो सकता है, हालांकि उसका रब उसे बखूबी देख रहा था, यानी कि उसके जो भी अमाल थे, जो भी वो दुनिया में जिस तरह की वो ज़िंदगी गुजार रहा था, अल्लाह ताला उसे देख रहा था। और ये ना हम सबके ना माइंड में एक चीज़ हमने अपने माइंड में बिठा लेनी है कि जो दीन है ना, दीन की तरफ अगर आप के दिल दिमाग में कहीं थोड़ी सी जगह है ना दीन को सुनने की और उसकी तरफ लौटने की, आने की थोड़ी सी भी तमन्ना है ना, तो अल्लाह ताला उस बूंद को समंदर बना देते हैं। आपके दिल में जागने वाली हल्की सी ख्वाहिश को अल्लाह ताला पूरा समंदर बना देंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब उस समंदर में जो है वो ख़ुद को तैरता हुआ देखेंगे कि अल्लाह ताला ने आपको इतना बड़ा इल्म का समंदर दे दिया। तो हमें ना दीन की बात को सुनने से अपने कान बंद नहीं करने चाहिए एटलीस्ट, और हमारे दिल में ये तमन्ना होनी चाहिए कि अगर हमें कोई दीन की बात कर रहा है ना, तो हमने बस सुनना है। हमने मक्का के मुशरिकीन की तरह बिहेव नहीं करना, हमने आयतों को झुटलाना नहीं है, जिसका जिक्र कुरान पाक में है कि वो आयतों को झुटलाते थे, ठीक है, मजाक उड़ाते थे। मजाक ही उड़ाना होता है ना कि आपके सामने कोई आयत पढ़ी जाती है, आपके सामने जिक्र किया जाता है और आप अपने कान ऐसे बंद कर लेते हैं जैसे आपने सुना ही नहीं है। तो ये मजाक, इससे बड़ी मजाक क्या होगा, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। आगे देखें अल्लाह ताला ने क्या कहा है, फ़ला उक़सिमु बिश्शफ़क़ वल्लैलि वमा वसक़ वल्क़मरि इज़ा तसक़, यानी कि मुझे शफ़क़ की कसम, यानी कि ये शफ़क़ जो है ये आप कह लें कि जैसे सूरज ग़ुरूब होता है ना, और उस वक्त जो एक रेडनेस आपको नज़र आ रही होती है आसमान पे, सुर्खी माइल नज़र आ रहा होता है आसमान, तो ये उसकी बात की जा रही है कि शफ़क़ की अल्लाह ताला ने कसम खाई है। और रात की, यानी कि अंधेरे की, रात में अंधेरा ही होता है जब रात आ रही होती है, बिल्कुल सूरज की वो जो लाल लाल हुआ होता है, जो सुर्खी होती है वो ख़त्म हो रही होती है, और अंधेरा यानी कि अंधेरा रात का छा रहा होता है। और उसकी जमा करदा चीज़ों की कसम, यानी कि रात के वक्त जो चीज़ें छुप जाती हैं, जो जिनको वो समेट रही होती है रात, उनकी भी अल्लाह ताला ने कसम खाई है। और पूरे चाँद की कसम, पूरा चाँद जो कि जैसे चौदहवीं का चाँद होता पूरा होता, अल्लाह ताला ने उसकी कसम भी खाई है। आगे क्या कहते हैं, अच्छा ये आयत नंबर 18 तक हमने पढ़ लिया, जिसमें अल्लाह ताला ने शफ़क़ की कसम खाई, रात की, उसकी जमा करदा चीज़ों की कसम और पूरे चाँद की कसम खाई है अल्लाह ताला ने, ठीक है। अब आगे देखिए, कसम खाने के बाद यकीनन कोई बहुत इम्पॉर्टेंट बात की जाती है। देखिए अल्लाह ताला अपनी हकीकत कह लें कि दुनिया की हकीकत, आखिरत की सच्चाई बताने के लिए अल्लाह ताला कसम खा के आगे बात कर रहे होते हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। जैसे हम दुनिया में देखते हैं कि कोई इंसान कसम उस वक्त खाता है जब वो यकीन दिला रहा होता है कि मैं सच्चा हूँ, कसम फ़लाँ की, कसम फ़लाँ की। तो इसी तरह अल्लाह ताला यहाँ पे कसम उठा रहे हैं ताकि इंसान जो कि बड़ा ही बस क्या कहा जाए कि उस तरह का है कि उसको यकीन नहीं आता, तो अल्लाह ताला कसम उठा के उसको यकीन दिला रहे हैं। अब देखें आगे, लतरकबुन्न तबक़न अन तबक़ फ़मा लहुम ला युमिनून, यकीनन तुम एक हालत से दूसरी हालत में पहुँचोगे, यानी कि एक हालत से दूसरी हालत में पहुँचोगे, यानी कि तुम जैसे अब हम अगर दुनिया में बात करते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा, जब छोटा सा बच्चा होता है, जब वो दुनिया में नहीं आया होता तो वो क्या होता है, जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी हुई है उनको पता होगा कि उसकी क्या हैसियत होती है, किस तरह से वो एम्ब्रियो बड़ा होता है, किस तरह से वो बेबी ऐसा बनता है जिसकी आंखें बनती हैं, फिर उसकी बॉडी, फिर उसके हाथ, ब्रेन के पार्ट्स, इंटरनल ऑर्गन्स, हर चीज़ उसकी डेवलप हो रही होती है, ठीक है। फिर उसकी बर्थ होती है, वो बड़ा छोटा बेबी होता है जो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सिर्फ वो खाना जानता है कि हाँ मुझे दूध चाहिए, ठीक है। उसके अलावा फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता है, बच्चा होता है, चलता है, फिर उसके बाद वो अपनी जवानी में जाता है, फिर वो उधेड़ उम्र में, फिर आगे बुढ़ापे की तरफ, और फिर एंड में आके बिल्कुल ही उसकी जो है वो ऐसी हालत हो जाती है कि वो अल्लाह ताला के पास पहुंचने के लायक हो जाता है, ठीक है। तो हालतें अल्लाह ताला दुनिया में बदलना जानते हैं, तो क्या अल्लाह ताला आखिरत में या मरने के बाद हालतें नहीं बदलेंगे। तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं
کہ اللہ تعالیٰ ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچانا جانتے ہیں، پہنچو گے تم وہاں پر، ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے نا، یہاں پہ ہم زندہ ہیں اور ہماری کتنی پہلے چھوٹے تھے اور پھر ہم بالکل بڑے اور بڑی عمر میں آ گئے، تو بیچ کا جو سفر ہم نے طے کیا ہے، یہ سفر ہی ہمیں زندگی سے موت اور موت کے بعد قیامت تک لے کے جائے گا. آگے دیکھیں، انہیں کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے یقین دلا رہے ہیں اور پھر انہیں کہہ رہے ہیں کہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے. مطلب اتنے ان کے سخت دل ہیں، میں نے ان کو پیدا کیا. اب اللہ تعالیٰ کی اس پہ آپ ذرا تھوڑا سا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے، ایمان ہی نہیں لاتے ہیں، اور کیسے پتھر دل انسان ہے. آیت نمبر 21. اچھا، یہ سجدے کی آیت آ رہی ہے اور یہاں پہ ہم ساتھ ہی سجدہ کر لیں گے. اور سجدے کے بارے میں اتنا ہے کہ جس وقت سجدہ قرآن پاک میں آئے تو کوشش کریں کہ اسی وقت سجدہ کر لیں، اور اگر بعد میں سجدہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں جو ابھی تک مجھے معلومات ہے وہ یہی ہے کہ ایسے سجدہ قضا ہو جاتا ہے، اور قضا سجدے کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کوشش کریں کہ جس وقت سجدہ آتا ہے اسی وقت سجدہ کر لیں، اور اگر نہیں بھی کرتے تو اس پہ کم از کم گناہ نہیں ہے. کریں گے تو obviously ثواب تو ملے گا کیونکہ سنت مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی سجدہ کیا ہے اور کبھی نہیں کیا، تو اگر آپ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. اب دیکھیں یہاں سجدہ نہیں کرتے سے کیا مراد ہے کہ سجدہ کرنا کیا ہے کہ ہم نے مان لیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کو مان لینا. یعنی کہ قرآن بھی تو اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں اس کے اندر جو باتیں کی ہیں وہ سچ ہے نا، کیونکہ اللہ کی وہ باتیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، اس کے آگے سر ہی نہیں جھکاتے کہ ہاں یہ میری کتاب ہے، مانتے ہی نہیں ہیں جو کچھ اندر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم پہلے سجدہ کر لیتے ہیں. میں ذرا پاز دے لوں. جی، اب آگے دیکھیں سجدے والی آیت کے بعد آیت نمبر 22. بل الذین کفروا یکذبون واللہ اعلم بما یوعون فبشرہم بعذاب علیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون. اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آیت نمبر 22. بلکہ یہ کفار تو جھوٹا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ قرآن پاک کی بات کریں، پیچھے سے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیں کیا تھا آیت کا. اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، یعنی کہ قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے کہ یہ تو کفار، بلکہ یہ کفار تو جھوٹا سمجھتے ہیں، یعنی کہ وہ قرآن پاک کو ہی جھوٹا سمجھتے ہیں. وہ تو اس چیز کو جانتے ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو اس دنیا اور کائنات کو بنانے والے رب کی کتاب ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں، نبی کے بارے میں، دین کے بارے میں اور ایمان لانے والے لوگوں کے بارے میں ان کے دلوں میں کیا ہے. اور یہ ہم آج کی بھی بات کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جانتا ہے اور ہمیں اس چیز سے بھی تھوڑا سا اویئر ہونا چاہیے کہ ہم دل میں وہ چیزیں رکھیں، بغض نہ رکھیں، نفرت نہ کریں، اور ہم اپنے دلوں کو ایٹ لیسٹ صاف کر لیں. ہاں، اگر آپ کو کسی بندے نے ہرٹ کیا ہے اور آپ کو دوبارہ سے اس کے ساتھ ہرٹ ہونے کا اندیشہ ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اسے ڈسٹینس کر لیں، اس سے فاصلہ کر لیں، اس سے کانٹیکٹ کو کم کر لیں تاکہ ہرٹ کم سے کم ہو، نقصان کم سے کم اٹھائیں. کیونکہ کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتے، تو بہتر یہ کہ ان سے فاصلہ اختیار کر لیا جائے. لیکن ایٹ لیسٹ بغض رکھنا تو غلط ہے. ہاں، اویئر ہونا اور اس کے بعد محتاط رہنا، یہ تو مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ بار بار ڈسے نہ جائیں، ٹھیک ہے. ایک بار اگر آپ نے کسی سے ڈسوا لیا ہے تو آپ اسے اگلی بار احتیاط کریں. اور انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو. اب یہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ جو کہ قرآن پاک کو نہیں مانتے، جھوٹا مانتے ہیں ان کو اور قرآن پاک کو، اور اپنے دلوں میں بغض رکھتے ہیں قرآن پاک کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں، نبی کے بارے میں، ٹھیک ہے. اور جو کفار ہیں، جو کفر کرتے ہیں، جو سچ کو چھپاتے ہیں، جو ہر اس چیز کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی سچ ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کو کفر کہا جاتا ہے.
چھپائی گئی چیز کو کفر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ مان نہیں رہے ہوتے نا. جیسے اب اللہ تعالیٰ ہے یا کتاب ہے یا کوئی بھی چیز ہے جس کو وہ مانیں گے نہیں، اس کو اوبیسلی وہ ہڈن ہے ان سے، تو اس چیز کو وہ اس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا میں، لیکن قیامت کے دن ان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، آخری آیت ہے کہ ہاں ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو بے شمار اور نا ختم ہونے والا نیک بدلہ ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اب آخر میں دیکھیں دوبارہ سے ایمان لانے والوں جو کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ اب ان کے بارے میں بات کر کے کہ ایمان والے جو ہیں اور نیک عمل کرنے والے جو ہے نا ان کو بے شمار اور نا ختم ہونے والا نیک بدلہ ملے گا. تو جیسے اب میں نے بات کی تھی پہلے کہ موت کو بھی موت آ جائے گی، مینڈا ہوگا موت کا اور اس کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، ایک طرف جنت ایک طرف دوزخ، اور اس وقت دوزخیوں کے جو ہیں وہ جن پہ عذاب ہوگا ان کو ان کی چیخیں نکل جائیں گی کہ اب تو ہمارے وہ جو ہم موت مانگ رہے تھے تو وہ موت تو خود مر گئی، تو موت بھی نہیں آئے گی اور ہمیں ہمیشہ یہاں پر رہنا ہوگا. ان کی تو چیخیں نکل جائیں گی. اور جنتیوں کی جو ہے وہ خوشی سے حالت خراب ہوگی کہ ہاں اب ہمیشہ کے لیے ہم یہاں جائیں گے، اب تو موت نہیں آئے گی، اب تو موت نہیں آئے گی، اب کوئی حساب نہیں ہوگا آگے، بس جو حساب ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. تو دونوں طرف الگ الگ سچویشن ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے. اور آپ لوگوں نے یہ دعا جو ہے وہ یاد کر لینی ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یہ میں بھیج بھی دوں گی، یہاں پہ شیئر بھی کر دوں گی، تو آپ لوگ لازمی اس دعا کو یاد کر لیجیے گا اور کوشش کیا کریں کہ جو چھوٹی سی دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں ان کو یاد کریں اور اپنی نمازوں میں لازمی ان دعاؤں کو پڑھا کریں. بس آج کے لیے اتنا ہی. سورہ انشقاق کی یہ تلاوت یہیں پہ ختم ہوتی ہے. کل انشاءاللہ ہم سورہ بروج کی تلاوت اور ترجمہ تفسیر دیکھیں گے.